بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز پاکستان کے پیاروں، میرے کشمیری بھائیوں، آپ کا اپنا ظفر اقبال نگینہ اپنی بات کے ساتھ حاضر۔ آج اپنی بات کا آغاز بھارتی مقبوضہ کشمیر سے کرتا ہوں، جہاں میرے مظلوم کشمیری بھائی بھارتی فوجی درندوں کی وحشت، بربریت اور فرعونیت کا شکار ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں نے اپنی اس صحافتی زندگی کے سفر میں تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں کی، انٹرویوز کیے، لیکن ایک سوال میں تقریباً سبھی سے ہی کرتا رہا کہ مظلوم کشمیریوں کی آزادی کے لیے انہوں نے کرنا کیا ہے یا وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں جواب تو دیا، لیکن عملاً کچھ نہیں کیا۔ آج میں 3 قائدین سے مخاطب ہوں گا۔ ان 3 قائدین کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ تینوں نے کشمیر کے حوالے سے بہت سے دعوے کیے، بہت سے وعدے کیے، لیکن عملاً کچھ نہیں کیا۔ جناب محترم آصف علی زرداری صاحب، آپ کی شہرت کئی حوالوں سے ہے۔ آپ کا دبنگ ہونا، دوست نوازی اور رشتوں کو قدر دینا بھی کمال رہا۔ آپ سے تعلق تب ہوا تھا جب آپ کے والد محترم جناب حاکم علی زرداری کا انٹرویو لینے نواب شاہ پہنچا تھا۔ آپ کی شادی میں بلائے گئے مہمانوں میں واحد کشمیری تھا جس نے آپ کی دعوت پر شرکت کی تھی۔ محترم بینظیر بھٹو کی زندگی میں ان سے میری بارہا ملاقاتیں بھی ہوئی۔ وہ مجھے ہمیشہ عزت دیتی رہی ہے، اس لیے کہ محترمہ نصرت بھٹو مجھے بیٹا کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ اور بھٹو کو جب گڑھی خدا بخش شہر خاموشاں پہنچایا گیا تو واحد کشمیری صحافی تھا جو گڑھی خدا بخش میں فوجی آمر کے خلاف پکار دے رہا تھا۔ محترمہ وزیر اعظم بنی تو گورنر ہاؤس لاہور میں بطور خاص مجھے ملاقات کے لیے بلوایا، اور جناب آصف زرداری صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں محترمہ نے میری آپ سے جب ملاقات کرائی تو آپ کو یاد ہے کیا کہا تھا؟ یاد نہیں تو میں یاد کرائے دیتا ہوں۔ ریکارڈ گواہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب، آپ کو محترمہ نے یہ کہا تھا، آصف یہ تمہارا کشمیری بھائی ہے، خیال رکھنا۔ اور جناب آصف زرداری صاحب، حقیقت یہ ہے کہ صرف میں نے ہی آپ کا خیال رکھا، آپ نے کشمیری کا خیال نہیں رکھا، اور ہمارے درمیان فاصلے اس وقت بڑھ گئے جب آپ نے میرے پیارے مرتضیٰ بھٹو کو کراچی میں اندھی گولیوں سے چھلنی ہونے کے بعد اس کے کیس کو سرخ فیتا چڑھا دیا۔ اللہ اکبر۔ محترمہ بھی ظالموں کی دہشت گردی کا نشانہ بن گئی۔ آپ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گئے۔ وقت بدلتا رہا، جناب آصف زرداری صاحب آپ بھی بدلتے چلے گئے،
لیکن میں زندگی کے کسی موڑ پر نہ بدلا. میں آج بھی آپ کو محترمہ کا وعدہ یاد کرا رہا ہوں کہ کشمیری بھائی ہے، خیال رکھنا. لیکن جناب آصف زرداری، یہ وعدہ میں اپنے لیے یاد نہیں کرا رہا، بلکہ اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے یاد کرا رہا ہوں، جن کی آزادی کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو کر بھی آپ نے کچھ نہیں کیا. کچھ کیا ہے تو بتلائیں. پوری قوم جانتی ہے، پاکستان کے پیارے عوام بھی جانتے ہیں، جو کشمیر سے محبت کرتے ہیں اور کشمیریوں سے بھی محبت کرتے ہیں. لیکن آپ نے عملاً کچھ نہیں کیا. محترم آصف زرداری صاحب، ایک سوال ہے جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی آصفہ بختاور مقبوضہ کشمیر میں ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ ہے اس سوال کا جواب آپ کے پاس؟ اگر جواب ہے تو پوری قوم کو بتلائیے گا. مجھے حقیقتاً آپ کے جواب کی ضرورت نہیں ہے. میں تو عمل چاہتا تھا، اب بھی عمل چاہتا ہوں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی درندوں کے ظلم و ستم کا شکار ہونے والی کشمیری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، ان کی چیخو پکار سننے والا کوئی نہیں. جناب آصف علی زرداری صاحب، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اگر آپ نے اس دنیا میں فیصلہ نہیں کیا نا، تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگلے جہان بھی اس کی جواب طلبی ہوگی. اور اگر اب بھی نیک نیتی سے آپ میدان عمل میں آ جائیں تو یہی آپ کا کردار اگلے جہاں بھی آپ کو سرخری عطا کرے گا. رب عظیم آپ پر کرم فرمائے. میں اس سے زیادہ اور آپ سے کیا کہوں. لگے ہاتھوں جناب میاں نواز شریف صاحب سے بھی دو باتیں ہو جائیں. میاں محمد نواز شریف ان دنوں برطانیہ میں ہیں. رب باری تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. جناب میاں محمد نواز شریف، آپ نے زندگی میں کتنے مصائب جھیلے آپ ہی نہیں، پوری قوم جانتی ہے. مجھے اس میں پڑھنے کی چنداں ضرورت نہیں. میں تو آج اپنی ڈائری کے چند اوراق کو نئی زندگی میں دینے بیٹھا ہوں. مجھے یاد ہے ذرا تب آپ پہلی بار پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تھے. جنگ اخبار میں میرے ایک فیچر رپورٹ پہ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، اور یوں وہ ملاقات ہی ہمارے تعلق کا باعث بنی. پنجاب کے کئی شہروں میں آپ نے وزٹ کے دوران مجھے بھی ہمراہ لیا. ان ملاقاتوں کے دوران ہی آپ نے مجھے کہا، نگینہ صاحب، آپ میرے کشمیری بھائی ہیں، میں بھی کشمیری ہوں، آپ میرے بھائی ہو. میاں صاحب، اپنے فرض کی ادائیگی کے دوران میں تو بھائی چارہ نبھاتا رہا. میاں صاحب، آپ کو یاد ہوگا
خانہ فرنگ ایران لاہور کے میرے دوست صادق گنجی کا جب قتل ہوا تو آپ نے مجھے کہا کہ مجرموں کو عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے. یہ قتل و غارت ناقابل برداشت ہے. مشرف دور حکومت میں بھی جب آپ کو دیار غیر جانا پڑا تو پاکستان میں حمزہ شہباز ہی تھا جو اس وقت معصوم تھا. تب آپ کے والد محترم میاں محمد شریف کے جنازے کو کندھا دینے والا صرف حمزہ ہی تھا. میں تب بھی معصوم حمزہ کے ساتھ تھا اور جب مرحومہ کلثوم نواز کی گاڑی کو کرین سے اٹھایا گیا میں تب بھی وہاں آن ڈیوٹی تھا. میاں صاحب آپ وزیر اعظم بنے اور معزول ہوئے، پھر بنے معزولی، پھر نکال بھی دیا گیا. آپ نے لاہور 180H ماڈل ٹاؤن کو جب سیاسی سرگرمیوں کے لیے اپنا مرکز بنایا تو چند لوگوں کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ مجھے تلاش کرے اور پھر آپ نے مجھے 180H ماڈل ٹاؤن پاکستان مسلم لیگ نون کا 2012 میں میڈیا سیل انچارج بنا دیا. آپ سے روزانہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چل نکلا. آپ تب بھی مجھے کہا کرتے تھے کشمیری ہوں، کشمیریوں کے لیے جان بھی حاضر. انتخابی مارکہ رائی میں آپ کی جیت ہوئی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے میاں صاحب آپ وزیر اعظم پاکستان ہو گئے. ہمارے درمیان فاصلہ بڑھ گیا کیونکہ میں اقتدار کے ایوانوں تک رسائی کی اپنی کبھی خواہش رہی نہ اب ہے. آپ نے تب بھی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے صرف دعوے داریاں کی لیکن عملاً کچھ نہ کیا. میاں صاحب آپ تو کہا کرتے تھے کہ میں کشمیری ہوں اور کشمیری میرے بھائی ہیں، لیکن میاں صاحب آپ نے کبھی بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا. افسوس افسوس آپ نے بھائی ہونے کا حق ادا نہیں کیا. آپ اس مظلوم بہن کے بھی بھائی نہیں بنے جو مقبوضہ کشمیر میں ہے. آپ اس مظلوم ماں کے بھی بھائی نہیں بنے، نہ اس کے بیٹے بنے جو مقبوضہ کشمیر میں ہے. آپ اس بیٹی کی چیخ و پکار معلوم نہیں کبھی سنی نہیں پائے. وہاں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں پامال کرنے والے بھارتی فوجی درندے اپنے ظلم اور درندگی کی انتہا کیے رہے، لیکن آپ نے عملاً کچھ نہیں کیا. جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، آج آپ سے ایک سوال ضرور کروں گا. اگر آپ کی بیٹی مریم وہاں ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ جواب دینا ضروری نہیں ہے. آپ کا جواب نہیں چاہیے، آپ کا عمل چاہیے. پوری قوم اس کی منتظر ہے کہ آپ جواب کیا دیتے ہیں. لیکن افسوس نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی مظلوم کشمیریوں کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی کردار ادا کر رہا ہے. اور آج مجبور ہو کے میاں صاحب ایک دعائی دے رہا ہوں. اور ایک سوال آج میں مولانا فضل الرحمان سے بھی ضرور کروں گا کہ آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے، کیا کیا چیئرمین کمیٹی بن کے؟ ایک کام بتاؤ، مظلوم کشمیریوں کی آزادی کے لیے کردار کیا کیا تھا؟
ہے کوئی جواب آپ کے پاس؟ بتلاؤ قوم کو آ کے الیکٹرانک میڈیا پر۔ آپ کو تو آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ کا نہیں پتا کہ کتنے ہیں، آپ کو کوٹلی میرپر بمبر کی تحصیلوں کے نام نہیں پتا، مقبوضہ کشمیر کے آپ اور آزاد کشمیر کے آپ چیئرمین کمیٹی بن گئے۔ ایسا عجیب کردار، میں کہتا ہوں کہ کیا کہوں میں آپ کو، اور میں حیران ہوں اس قوم پہ بھی کہ کسی کا ہاتھ آپ کے گریبان تک نہیں پہنچ رہا کہ چیئرمین کشمیر کمیٹی رہ کے آپ نے کیا کیا ہے، اور آپ پورے پاکستان میں دندناتے پھر رہے ہیں اور آزاد کشمیر میں وی آئی پی بن کے جاتے ہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ آپ اس قابل ہیں کہ کوالا پل سے بھی آپ کو آگے نہ جانے دیا جائے، آپ اس قابل نہیں ہو۔ کس لیے یہ ساری مٹر گشت کر رہے ہو، یہ دندناتے پھر رہے ہو؟ آج پہلے یہ ثابت کرو کہ آپ نے چیئرمین کشمیر کمیٹی کی حیثیت سے کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر اس سوال کا جواب نہیں ہے، اور ہے بھی نہیں ہے، تو پھر گوشہ نشینی اختیار کر لو۔ یہ جو آپ سارے مل کے پاکستان آرمی کے خلاف ایک موو چلا رہے ہو، پاکستان کے عوام آپ کی اس موو کو جوتی کی نوک پر رکھیں گے، اور ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ پاکستان آرمی کے خلاف آپ لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا کریں۔ اور آپ اس اسٹیج تک چلے گئے کہ پاک آرمی کے اندر بھی آپ کوشش میں ہیں کہ وہاں کوئی ایسی دراڑ پڑے، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں کہ جن جوانوں نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے وہ اس کی عظمت کو سمجھتے ہیں اور اس کی عظمت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اپنی جان دے دیں گے، لیکن اس پہ دبا نہیں لگنے دیں گے۔ آپ صرف کشمیر کے حوالے سے بتاؤ، میں اور کچھ نہیں پوچھتا، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن کے کیا کیا ہے؟ یہ سب کے احتساب ہو رہے ہیں، اس کا احتساب کرو کہ اس نے کشمیر کمیٹی کی چیئرمین کی حیثیت سے جتنے اخراجات کیے وہ ان سے وصول کیے جائیں۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی فضل الرحمان، آپ کی بیٹی ادھر ہوتی نا تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ کی بہن ادھر ہوتی پھر آپ کو سمجھ آتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ مدرسوں کے حلوے مانڈے کھانے چھوڑو، اب بھی وقت ہے، آ جاؤ، مظفر آباد پہنچو، کوٹلی نکیال سیکٹر پر پہنچو، کھوئرٹا سیکٹر پر پہنچو، کنٹرول لائن پہ آ جاؤ۔ آپ کی ساری کوتاہیاں کشمیری قوم معاف کر دے گی۔ چھوڑو یہ ڈرامے سارے، نوکوٹ بارڈر پہ آ جاؤ، کشمیر کنٹرول لائن پہ، مظفر آباد آ جاؤ، ہٹیاں بالا پہنچ جاؤ، گڑھی دوپٹہ پہنچ جاؤ، کسی طرف سے آؤ، الاٹ پل کراس کر کے آ جاؤ۔ کوئی غیرت ہوتی ہے انسان میں۔ میں تلخ ہو رہا ہوں اس لیے ہو رہا ہوں کہ آپ کا کردار انتہائی گنہونا ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ میں پاکستان کے عوام اور کشمیریوں سے بھی اپیل کروں گا کہ میرے اس سوال کو آپ اتنا دہرائیے کہ انہیں معلوم ہو کہ اب سوال کرنے وقت آ گیا، اب لوگوں کا ہاتھ ہمارے گریبان تک پہنچنے والا ہے۔ ان سب سے پوچھیں، لحاظ کسی کا نہ کریں۔ یہ جو پارٹیوں کے جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں نا، ان جھنڈوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جھنڈا صرف ایک ہے اور وہ پاکستان کا جھنڈا ہے اور کشمیر کا پرچم ہے۔ پاکستان کے عوام کشمیریوں سے محبت کرتے ہیں اور کشمیری پاکستان کے عوام سے محبت کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے قائدین کا کردار اتنا گھنونا ہے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ نفرت ختم نہیں ہوگی۔ میرے پیارے کشمیری بھائیوں،
آج اس پکار کو اپنی پکار بنا لو. جو بھی کشمیر کمیٹی کا چیئر بنتا ہے وزارت امور کشمیر پر آتا ہے وہ ڈرامے بازی کرنا شروع کر دیتا ہے. کشمیر کے بارے میں کیا کر رہے ہیں یہ ان سے پوچھو. ظفر اقبال نگینہ آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ.